أنك سر المآب أشهد أنك باب المراد أشهد أنك ابن الرضا مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام تقی علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، مراجع کرام، رہبر معظم سید علی خامنہئی اور امام وقت کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ امام تقی علیہ السلام ہمارے 9ویں امام ہیں۔ امام کا نام، اصل نام محمد ہے۔ یہ آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر رکھا۔ آپ کے بہت سارے القابات ہیں جس میں آپ کو مختار، جواد اور دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان تمام القابات میں سب سے معروف جو لقب ہے وہ تقی ہے۔ تقی آپ کو کیوں کہا گیا؟ اس کے بارے میں شیخ مفید فرماتے ہیں کہ آپ کو تقی اس لیے کہا گیا، آپ کا نام، آپ کا لقب تقی اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ تقوی میں بہت معروف تھے۔ ویسے دوسرے امام بھی، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام تقوی میں معروف تھے، لیکن جو حیثیت، جو مرتبہ، مقام، بلندی امام تقی علیہ السلام کو تقوی میں حاصل تھی، شاید وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں شیخ مفید کہ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا بدن اطہر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ جس طرح سے تمام دوسرے ائمہ اطہار سے وقت کا استکبار، ظالم حکومتیں، غاصب حکومتیں خوف زدہ رہی، اسی طرح سے امام تقی علیہ السلام سے بھی وقت کی حکومت، ظالم استکباری حکومت خوف زدہ تھی۔ آپ کے دور میں مامون الرشید جو اس وقت ظالم حاکم تھا، اس نے آپ کو دیکھ لیا تھا، پرکھ لیا تھا کہ یہ تقی ہو بہو امام علی رضا علیہ السلام کی طرح ہے، یہ جانشین امام رضا علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب یہ مامون الرشید شکار کے لیے نکلا، تو اب جب یہ شکار پر جاتے ہیں، حاکموں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ بہت سارے پروٹوکول کے لیے افراد کو لے کر جاتے ہیں۔ تو جب شکار کے لیے نکلا تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے تو بچے دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، لیکن ایک بچہ جس کا نام تقی تھا وہ وہیں کھڑا رہا۔ یہ مامون الرشید آگے بڑھا، امام تقی سے کہا کہ جب سب بچے دوڑ گئے تم کیوں نہیں دوڑے؟ تو امام نے مامون الرشید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں تیرا مجرم نہیں کہ میں دوڑ جاتا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں کھڑا رہوں تو تیرے راستے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ اب مامون الرشید بڑا تعجب کیا، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر مبارک جو ہے 8 سال ہے یا 9 برس ہے، اس طرح سے جواب دے رہا ہے۔ خیر، مامون الرشید کو شکار کے لیے جانا تھا، وہ شکار کے لیے آگے بڑھا اور شکار پر گیا، اپنا عقاب جو ہے ایک فاختہ کے پیچھے چھوڑا، وہ عقاب آسمان پہ اس میں پرواز کی، لیکن دوسری جانب دریا کے پانی میں ایک ایسا غبار پیدا ہوا کہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھیں اس پانی کے غبار کی تاب نہ لاتے ہوئے آسمان میں اڑنے لگی۔ اب یہ جو مامون الرشید کا عقاب تھا، اس نے آسمان میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو جب اڑتے دیکھا تو فاختہ کو چھوڑ کر اس مچھلی کو پکڑ کر مامون الرشید کے پاس لے کر آیا۔ مامون الرشید نے جب اس مچھلی کو دیکھا کہ عقاب کو میں نے چھوڑا تھا فاختہ کے پیچھے، یہ آسمان میں کہاں سے مچھلی پکڑ کر لے کر آیا ہے، بڑا پریشان ہوا اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس مچھلی کو رکھو اور عجائب گھر میں جا کر رکھ دینا، اور وہاں پر یہ لکھنا کہ مامون الرشید جب شکار کے لیے گیا تو اس نے اپنے عقاب کو فاختہ کے پیچھے چھوڑا تھا، لیکن فاختہ نہیں بلکہ میرا عقاب جو ہے اس چھوٹی مچھلی کو واپس لے کر آیا۔ اب یہ پریشان تھا مامون الرشید، یہ سوچ رہا تھا کہ آخر بالآخر یہ کیا ہوا، کیا ماجرا بنا کہ آسمان سے مچھلی عقاب پکڑ کر لے کر آیا۔ اسی خیالات میں یہ واپس
वापस पलटा, उस शिकार को तमाम किया, और जब वहीं उसी मकाम पर पहुंचा, वही सारा मंजर के बच्चे खेल रहे हैं, वो काफिले को देखकर तमाम बच्चे जो है वो दौड़ने लगते हैं। लेकिन फिर एक वही बच्चा जिसका नाम तकी है वो वहीं पर खड़ा है। मामून रशीद आगे बढ़ा और इससे सवाल किया, बेटा तुम कौन हो? चूंकि इमाम की उम्र मुबारक उस वक्त 8 या 9 वर्ष की थी। इमाम तकी ने कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, अली रजा अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ मैं। अच्छा, अब वो चूक गया कि ये इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का बेटा है, हो सकता है कि इसमें वही सिफात, वही खुसूसियात, फजीलत, अजमत पाई जाती हो। इमाम तकी अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए मामून रशीद ने वही मछली अपनी जेब से निकाली और इमाम के सामने पेश की। और कहा कि बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बादशाह का वतीरा होता है, जब वो ज़माने से तंग आते हैं, परेशानी और मुसीबतों से तंग आते हैं, तो वो शिकार के लिए जाते हैं, साहिल पर जाते हैं। बादशाह सलामत इसी तरीके से शिकार के लिए गया और अपने उकाब को एक फाख्ता के पीछे छोड़ा। जब वो उकाब फाख्ता के पीछे जा रहा था तो उसने छोटी छोटी मछलियों को उड़ते हुए देखा, क्योंकि दूसरी जानिब से एक दरिया में होल उठा था। उस पानी की ताब न लाते हुए छोटी छोटी मछली आसमान में उड़ने लगी थी। अब इस उकाब ने फाख्ता को छोड़कर उस मछली को पकड़ा और वो ही मछली बादशाह सलामत को ला कर दी। अब बादशाह सलामत उसी मछली को अपने हाथ में लेकर एक वली खुदा का इम्तिहान ले रहा है। बस अजीजों, ये मामून रशीद समझ गया कि ये वही शख्स है कि जिसको इमाम रजा अलैहिस्सलाम का जानशीन होना चाहिए था। ये तकी जो है मोहम्मद अजमत में, फजीलत में, फहमो फिरासत में, औसाफ में, सिफात में बिल्कुल हूबहू इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरह है। लिहाजा बस इसने अब इमाम तकी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी एक प्लानिंग करना शुरू की, एक मंसूबा बनाना शुरू किया कि जिस तरह से मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलाया था और वली अहदी देकर अपनी निगाह में रखा, अपनी नजरों में रखा कि इमाम तकी अलैहिस्सलाम मेरी हुकूमत के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मेरी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ना बन जाए। इसी तरीके से इमाम तकी अलैहिस्सलाम को भी अपनी नजरों में रखना चाहता था। इसने एक बेहुदा मंसूबा बनाया और अपनी बेटी जिसका नाम उम्मे फजल था उसकी शादी इमाम तकी अलैहिस्सलाम से करना चाहिए। अब ये बात जो है मामून रशीद के हवारियों को पता चली, दरबारियों को, मुशीरों को, वुज़रा को, और वो उसी तरीके से भड़क उठे। कहा कि देखो मामून रशीद, आपने इमाम रज़ा को वली अहद बनाया जबकि हम नापसंद करते थे, लेकिन इमाम रज़ा की अज़मत, फ़हम फरासत, इल्म के एहतराम में हम खामोश रहें, यहाँ तक के वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन अब ये आप क्या चाहते हैं कि उनका बेटा जो उनका जानशीन है मोहम्मद, जो अभी कमसिन है, जिसकी उम्र मुबारक सिर्फ 8 साल या 9 वर्ष है, अब आप फिर उसको हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मामून रशीद ने कहा कि देखो मैं इस बात को मानता हूं कि तकी जो है जाहिरन बच्चा है, उसकी उम्र जो है कम है, वो कमसिन है, लेकिन मैं अपने यकीन के साथ, एतमाद के साथ कहता हूं तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जैसा है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जानशीन है, उसका इल्म, उसकी फ़हम फरासत, उसकी अज़मत, उसके औसाफ, उसकी सिफात हूबहू इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जैसी है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता, मेरी बात पर एतमाद नहीं है, तो फिर आप एक मुनाजरा करवा लीजिए, एक शाही मुनाजरा हो, और अगर उस मुनाजरे में मोहम्मद शिकस्त खा गया तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। लिहाजा वही हुआ कि एक शाही मुनाजरा रखा गया। उस शाही मुनाजरे में जो बगदाद का सबसे बड़ा आलिम था, जिसका नाम तारीख ने लिखा है याह्या बिन अक्सम। अब यहां से एक कमसिन जवान और दूसरी तरफ बगदाद का सबसे बड़ा आलिम याह्या बिन अक्सम, शाही महफिल लगी। मामून रशीद ने इमाम तकी अलैहिस्सलाम को अपने पहलू में बिठाया। अब याह्या बिन अक्सम जब इमाम को देखा तो कहा कि मामून रशीद से कहा कि अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं कोई हल्का फुल्का साहबजादे से सवाल करूं। तो मामून रशीद ने कहा कि नहीं, मुझसे इजाजत नहीं, तो मोहम्मद से इजाजत लो। याह्या बिन अक्सम ने कहा कि वो अपनी गरूर
کے لہجے میں امام سے کہا کہ ہاں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کوئی سوال کروں آپ سے ہلکا پھلکا. امام تقی علیہ السلام نے کہا کہ اجازت ہے آپ کو. اب ظاہراً وہ ہلکا پھلکے سوال کی اس نے بات کی لیکن یحییٰ بن اقسم نے فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں اس میں جو سب سے مشکل ترین باب ہے وہ حج کا باب ہے, اور حج کے مسائل میں جو سب سے مشکل ترین مسائل ہیں وہ کفارہ ہے, یعنی حج کا کفارہ. یحییٰ بن اقسم نے حج کے کفاروں میں سے ایک سوال کیا امام تقی سے, کہا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے. امام تقی علیہ السلام نے یحییٰ بن اقسم کو دیکھا اور مسکرانے لگے. کہا کہ یحییٰ بن اقسم تمہارا سوال ناقص ہے, مہمل ہے. کہ کیسے میرا سوال ناقص ہے؟ امام تقی علیہ السلام نے کہا کہ یحییٰ بن اقسم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے شکار کیا تھا اس نے احرام حج کا باندھا ہوا تھا یا عمرے کا باندھا ہوا تھا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ شکار کرنے والا بچہ تھا یا بوڑھا تھا. شکار کرنے والے نے پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا اس سے پہلے بھی شکار کر چکا تھا. شکار کرنے کے بعد کیا پشیمان ہوا تھا یا پشیمان نہیں ہوا تھا. شکار کرنے والا کیا مسئلے کے بارے میں جانتا تھا یا جاہل تھا. امام نے کہا کہ یحییٰ بن اقسم مجھے تم پہلے یہ بتاؤ کہ شکار کرنے والے نے جب شکار کیا تھا وہ شکار پرندے کا تھا یا جانور کا تھا. جب شکار کیا پرندہ ہو یا جانور ہو کیا وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا. شکار جو ہے حرم کے اندر کیا گیا یا حرم سے باہر کیا گیا. جب یہ ایک سوال کے امام تقی علیہ السلام نے کہیں سوال بنائے تو یحییٰ بن اقسم جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا, پشیمان ہو گیا, سر جھکا لیا. امام نے جو سوالات بنائے پھر ان سوالات کے کفارے بھی بیان کیے. یہ وہ کفارے ہیں کہ جو آج بھی مکتب تشیع میں اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کی فقہ میں بھی یہ کفارے بیان ہوئے ہیں. امام نے فرمایا کہ جب وہ کفارہ یعنی کہ جب وہ شکار کرنے والا شکار کرتا ہے, کیا اس نے اگر حرم میں شکار کیا ہو, اگر اس نے احرام باندھے ہل میں اگر شکار کیا, یعنی کہ ہل سے مراد یہ حرم سے باہر اگر اس نے شکار کیا, وہ اگر پرندے کا شکار ہو تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگر حرم میں ایسا شکار کیا گیا ہو تو 2 بکریاں, اور اگر کسی بہت چھوٹے پرندے کو حرم سے باہر مارا ہو تو کفارے میں دمبے کا وہ بچہ جو دودھ چھوڑ چکا ہو. اگر حرم میں کیا گیا تو اس پرندے کی قیمت ایک دمبا کفارہ دے گا, اور اگر وہ شکار چھپایا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. اگر گدھے کو ہلاک کیا ہے تو ایک گائے, شتر مرغ ہے تو ایک اونٹ, ہرن ہے تو بکری کا کفارہ واجب ہوگا. اور اگر حرم سے باہر کیے گئے شکار کا کفارہ ہے, لیکن اگر یعنی کہ حرم سے جو باہر شکار کیا گیا اس کا کفارہ, اگر حرم میں یہ فعل سرزد ہوئے ہیں تو کفارہ دگنا ہو جائے گا. احرام اگر عمرے کا ہے تو مکہ میں بشکل قربانی کفارہ واجب الادا ہوگا. نیز اگر حج کا احرام ہے تو مینا میں قربانی کرنی ہوگی. امام علیہ السلام نے یہ کفارے بیان کیے. یحییٰ بن اقسم وہاں پر پریشان ہوا, اور پھر مختلف روایات میں ہے کہ پھر وہیں پر ہی مامون الرشید نے اپنی بیٹی جس کا نام ام فضل تھا وہاں پر اعلان کیا کہ میں اس کمسن جوان کے ساتھ اپنی بیٹی کی نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور پھر پوچھا گیا امام سے کہ کیا نکاح آپ پڑھائیں گے یا یحییٰ بن اقسم پڑھائیں یا میں خود پڑھاؤں. تو امام تقی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, نکاح میں خود پڑھوں گا. اگر میرے بابا موجود ہوتے تو میرا نکاح میرے بابا پڑھتے. محترم سامعین کرام, جو امام تقی علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا نکاح سے پہلے, وہی خطبہ ہے کہ جو آج علماء کرام مولانا حضرات نکاح پڑھنے سے پہلے پڑھا کرتے ہیں. مامون الرشید نکاح کے بعد چاہتا تھا کہ امام تقی علیہ السلام کو اپنے ہی شاہی محل میں رکھیں, کیونکہ جو اس نے ایک منصوبہ ایک پلاننگ بنا رکھی تھی امام کے لیے وہ اسی طرح سے پوری ہو سکتی تھی کہ امام جو ہے شاہی محل میں رہے. یہ امام جو ہے اس مامون الرشید ظالم اور غاصب حاکم کی نظر میں رہے, لیکن امام تقی علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا, گھر نمادی کو گوارا نہیں کیا, بلکہ امام وہیں بغداد میں ایک چھوٹا سا گھر لیا اور وہاں پر اپنی زندگی گزارنے لگے. مامون الرشید نے کئی بار امام سے یہ تقاضا کیا کہ آپ شاہی محل میں تشریف لے آئیے, میری بیٹی جو ہے وہ چھوٹے گھر کی عادی نہیں ہے, شاہی محل کی عادی ہے. لیکن عزیزو, امام نے کبھی بھی گوارا نہیں کیا. امام نے کہا کہ نہیں, میں شاہی محل میں
داماد یعنی گھر کا داماد بن کر نہیں رہ سکتا، چونکہ امام جو ہے اس کی پلاننگ، اس کے منصوبے ناجائز منصوبوں پر پانی پھیرنا چاہتے تھے، اور پھر یہی ہوا کہ خود مامون رشید کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور امام تقی علیہ السلام کو ٹھیک ایک سال بعد امام کو بغداد سے رخصت کیا، اور امام جو ہے وہی روحانیت کا مرکز مدینہ منورہ میں جا کر اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ امام کی زندگی میں ایک جو مسئلہ درپیش رہا وہ یہ کہ امام عہدہ امامت کو سنبھالا تو آپ کم سن تھے، آپ کی عمر مبارک 8 برس یا 9 برس تھی۔ یہ امام کی زندگی میں ایک بڑا چیلنج تھا، دشمن بھی اس سے سوء استفادہ کرنا چاہتے تھے، اور اپنوں کے درمیان بھی چیمی گوئیاں ہونے لگی کم معرفت کی بنا پر کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 8 یا 9 سال کا کم سن جوان ایک امت مسلمہ کی رہبری کر سکے۔ لیکن عزیزو محترم سامعین کرام، رہبری کے لیے، قیادت کے لیے ہمیں امام کی زندگی سے درس ملتا ہے، عمر معیار نہیں ہے، بلکہ عظمت، وہ فضیلت، وہ اوصاف، وہ خصوصیات جن میں علم ہے، فہم و فراست، بصیرت کا ہونا، تدبر کا ہونا، شجاعت، حلم بردباری، تحمل، یہ معیارات ہیں۔ امام تقی علیہ السلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ میں 8 سال کا بچہ ہوں کہ کس طرح سے میں نے حاکم وقت کہ جو ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، جو میرے والد گرامی کا قاتل بھی ہے، اس کو شکست دی امام تقی علیہ السلام نے 8-9 سال کی عمر میں، اور یہ دنیا کو دکھایا۔ اپنے جو کم معرفت رکھنے والے شیعہ تھے ان کو بھی دکھایا، اور امام نے ثابت کیا کہ کس طرح سے اس کم سنی میں امام نے کس طرح سے ظالم حکومت کا مقابلہ کیا، ایک ظالم حاکم جابر کا مقابلہ کیا۔ اور امام تقی علیہ السلام نے ایک مدینہ میں ایک مرکز کی حیثیت، ایک مصدر منبع کی حیثیت سے وہاں پر زندگی گزاری۔ وہاں پر یتیموں کا سہارا بنے، آپ غریبوں کا سہارا بنے، بیوہ جو خواتین تھی ان کا سہارا بنے۔ لیکن آخری زندگی میں امام نے کبھی بھی اپنی زوجہ جو ام فضل تھی، ایک شاہی محل کی اور ایک حاکم کی بیٹی تھی، ایک چھوٹے سے گھر میں آپ رہتے تھے، یہ ام فضل تھی جو بار بار اپنے والد گرامی کو خط لکھا کرتی تھی، امام کی شکایت لگاتی تھی۔ کیوں شکایت لگاتی تھی؟ کیونکہ آپ نے عمار یاسر کی نسل میں سے ایک خاتون تھی سمامہ، جن کی بطن اطہر سے پروردگار نے امام تقی علیہ السلام کو امام علی نقی عنایت فرمائے۔ یہ جیلس ہوتی تھی، حسد کرتی تھی کہ امام تقی علیہ السلام نے کیوں دوسری شادی کی ہے۔ یہ ہماری مائی بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے زندگی میں، ایک شوہر دوسری شادی کرے تو ان کو تحمل کرنا چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا عزیز، یہ بعد میں آپ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس حسد کا نتیجہ کیا نکلا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب مامون رشید اس دنیا سے واصل جہنم ہوا اور بعد میں معتصم باللہ اسی ام فضل کا جو چچا ہے وہ حکومت پر آیا، تو اس نے امام تقی علیہ السلام کو اور ام فضل کو جو ہے وہ دوبارہ سے بغداد میں بلایا، اور امام جب بغداد میں پہنچے تو آپ 9 محرم کو بغداد میں غالباً 9 محرم کو پہنچتے ہیں، اور 12 محرم کو یہ معتصم باللہ امام کو قید کر لیتا ہے۔ اب امام قید خانے میں ہیں اور اپنی بھتیجی کے ذریعے امام کو قید خانے میں ہی زہر دیا گیا، اور امام جو اتنے کریم رؤوف امام تھے، جب امام کو زہر ملا تو امام نے بد دعا کی اپنی زوجہ کے لیے۔ میں جملہ نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح سے بعد میں ام فضل کی موت واقع ہوئی ہے، میں جو روایت میں نے خود پڑھی ہے، جو تاریخ میں پڑھا ہے، وہ میں نہیں بیان کر سکتا کہ جس طرح سے ام فضل ایک زوجہ امام ہے لیکن وقت کے امام کی اطاعت نہیں کی، اپنے شوہر کے احساس سکون کا خیال نہ رکھا، ہمدردی نہیں کی، ایک ولی خدا کا احساس نہیں کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
یہ آپ خود تاریخ میں ان روایات میں پڑھ سکتے ہیں کہ ام فضل کا، میں اپنے ماؤں بہنوں کو بھی میسیج دیتا ہوں کہ ضرور پڑھیں ام فضل کا، جس نے امام کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ خیانت کی، اس کا انجام کیا ہوا۔ امام تقی علیہ السلام قید خانے میں جب امام کو انگوروں میں زہر ملا، امام تڑپتے رہے۔ جس طرح سے موسیٰ کاظم آپ کے جد قید خانے میں تڑپتے رہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، امام تقی علیہ السلام اسی قید خانے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام نقی علیہ السلام اعجاز امامت سے اپنے والد گرامی کے پاس پہنچے، آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کا جنازہ پڑھا، آپ کو دفنایا۔ میں کہوں گا کہ امام تقی علیہ السلام آپ پھر بھی کتنے قسمت والے ہیں کہ آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے امام تقی نے پڑھایا، آپ کو غسل و کفن دیا، لیکن آپ کے جد امام حسین علیہ السلام 3 دن بے غور و کفن لاشا پڑا رہا، بے غور و کفن لاشا پڑا رہا، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ شمر امام حسین کے سینے پر سوار ہے، ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرے ہاتھ سے داڑھی امام حسین، ریشے امام حسین کو پکڑ رکھا ہے، اور 72 قدموں پر بہن کھڑی ہے اور پکار رہی ہے، شمر نہ مار، یہ میرا مایا جایا ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے میرے بھائی حسین کو پالا ہے۔ شمر خنجر نہ چلا لیکن شمر کا خنجر چل گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔